السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ناظرین اکرام، یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جو ہر 11 مہینے کے بعد آتا ہے، یہ اپنے اندر بہت ساری خصوصیات رکھتا ہے، اور یہ مہینہ دراصل ہماری اور آپ کی بہتر سے بہتر ایمانی، روحانی، ظاہری اور باطنی طور پر تربیت کرنے کے لیے مہینہ آتا ہے۔ ہر ناحیے سے وہ ہماری تربیت کرنے کے لیے آتا ہے۔ لہذا میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روزے کو فرض کیا ہے، روزے کا جو سب سے بڑا مقصد اور سب سے بڑا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تم تقوی والا بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ اہل علم نے کہا تقوی کی تعریف یہ کہ انسان اپنے اور جہنم کے بیچ میں ایک رکاوٹ پیدا کر لے، یعنی تم وہ عمل کرو، وہ کام کرو جو تمہیں جہنم سے کیا کرے، روک دے، یعنی وہ نیک کام کرو، یعنی اللہ کے ان احکامات پر چلو جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان منہیات سے اپنے آپ کو بچاؤ جس سے اللہ نے تمہیں روکا ہے۔ تو میرے بھائیو، ہم متقی کہلائیں گے، ہم پرہیزگار کہلائیں گے، اور حقیقت میں روزے کا پیغام یہ ہے کہ اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف اور خشیت ہمارے دلوں کے اندر اگر پیدا ہو جائے تو پھر ہم زندگی کے ہر معاملے میں ہم کامیاب ہیں۔ تو روزہ جو ہے، یہ ماہ جو ہے، یہ مہینہ جو ہے، پورا ہماری تربیت اور ٹریننگ کے لیے یہ مہینہ آتا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہماری تربیت کرنے کے لیے آتا ہے ہر ناحیے سے۔ آپ دیکھو میرے بھائیو کہ عام طور پر انسان گناہوں کی طرف کیوں جاتا ہے؟ انسان اس لیے گناہوں کی طرف جاتا ہے کہ وہ اپنے نفس کو بے لگام چھوڑ دیتا ہے، وہ اپنے نفس کو کنٹرول میں نہیں رکھتا ہے، وہ اپنے نفس کی تربیت نہیں کرتا، وہ اپنے نفس کی سنتا ہے، جو اس کا نفس کہتا ہے، جو اس کا نفس چاہتا ہے، وہ اس کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا لعلکم تتقون، اور روزے کے تعلق سے حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کہی کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، ایمان شرط ہے، تمہاری ایمان کی کیفیت جو ہے وہ درست ہونا چاہیے، ایمان میں کسی بھی طرح کا کھوٹ نہیں ہونا چاہیے، احتساب نفس ہونا چاہیے، تب جا کر کے تمہارے دلوں میں کیا ہوگا، لعلکم تتقون، اللہ کا تقوی تمہارے دلوں میں پیدا ہوگا۔ اور جب اللہ کا تقوی ہماری زندگی کے اندر میں آ جائے تو میرے بھائیو، ہم اور آپ جو ہے دنیا کے اندر چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، ہمیشہ ہم اپنی زندگی کو ہر قسم کے گناہوں سے، جھوٹ سے، ظلم و زیادتی سے، اللہ کی نافرمانی سے، شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، ان تمام چیزوں سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں۔ کیوں بھئی؟ اگر کچھ غلط کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس ہے۔ اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، یہ احساس، یہ تربیت کرنے کے لیے مہینہ ہمارے اندر ہمارے پاس آتا ہے۔ لہذا عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ شیطان انسان کی زندگی میں آدم کی اولاد پر جو حملہ کرتے ہیں وہ دو راستوں سے حملہ کرتے ہیں۔ ایک شبہات کا راستہ، یعنی انسان کو دین کے معاملے میں، اللہ کے معاملے میں، نبی کی تعلیمات اور حدیث میں طرح طرح کے شکوک پیدا کرتے، شبہ پیدا کرتے، کنفیوژن پیدا کرتے۔ آج آپ دیکھو خاص کر کے نوجوانوں کے اندر علم کی کمی اور علماء سے کٹنے کی وجہ سے، میں نوجوانوں سے کہوں گا، یوتھ سے کہوں گا کہ دیکھو تمہارے کوئی بھی مسائل اور کوئی بھی معاملات ہو، خصوصاً علماء سے اپنے آپ کو جوڑو، جو بھی صحیح منہج کے علماء ہوتے۔ آج کٹنے کی وجہ سے، آج بردرس قسم کے لوگ ہو یا غیر عالم ہو، ان لوگوں کی وجہ سے آج لوگوں کے درمیان کتنے شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں دین کے معاملے میں۔ تو لہذا شبہات کے ذریعے سے انسان کو شیطان گمراہ کرتا ہے اور اٹیک کرتا ہے۔ اور دوسری چیز ہے شہوات، خواہشات۔ دیکھو انسان کے اندر اللہ نے اچھی خواہشات بھی، بری خواہشات بھی، انسان کی فطرت میں اللہ رب العالمین نے رکھا ہے، لیکن اس خواہشات کی ایک لمٹ ہے۔
اس लिमिट को क्रॉस मत करो। खुद अल्लाह तबारक व तआला ने कहा ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाइ वल बनीना वल क़नातिरिल मुक़ंतरति मिनद ज़हबि वल फ़िद्दा। देखो इंसान के अंदर औरतों की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत, माल की मोहब्बत, दुनिया का ओहदा और मनसब, ये सारी चीज़ें इंसान की फितरत में है। लेकिन अल्लाह ने कहा कि इन तमाम चीज़ों को शरई दायरे में रखो, कंट्रोल में रखो। जब इंसान बेकाबू अपने नफ्स से हो जाता है, बेलगाम हो जाता है, अपने नफ्स को बेलगाम छोड़ देता है, तो मुख्तलिफ किस्म के फितनों में इंसान पड़ जाता है। हराम चीज़ों के फितनों में पड़ जाता है, माल के फितनों में पड़ जाता है, औरतों के फितनों में पड़ जाता है, और यही चीज़ें इंसान की तबाही और बर्बादी का जरिया बन जाता है। तो लिहाजा रमज़ान मुबारक का ये बाबरकत महीना तरबियत का महीना है, ये तक़वा को अपनाने का महीना है। जब इस तक़वे को अपनाएंगे और अपनी तरबियत हम करेंगे तो यकीन मानो कि हमारी ज़ाहिरी तौर पर और बातनी तौर पर ईमानी क़ुव्वत हमारा बढ़ेगा और अल्लाह से हमारा रिश्ता मजबूत होगा। इबादत के मामले में भी हमारी तरबियत कुरान कैसे करता है, देखिए आप, हम रमज़ान में तहज्जुद का एहतिमाम करते हैं, कोई क़याम और तरावी का एहतिमाम करता है, सुन्नत व नवाफिल का एहतिमाम करता है, सदका व खैरात का एहतिमाम करता है। ये सारी सिफ़ात जो है रमज़ान हमारे अंदर पैदा करता है, ताकि आने वाले 11 महीने में ये सारी चीज़ों पर हम कायम दायम रहे और शैतान जो हमारा दुश्मन है वो हम पे हरगिज़ हरगिज़ काबिज़ ना हो सके। तो अल्लाह से हम यही दुआ करते हैं कि ये जो तरबियत का महीना है, इसकी तरबियत का असर हमारी ज़िंदगी में हमेशा हमेश रहे और इससे हम हमेशा हमेश फ़ायदा उठाते रहे और हर तरह की गुमराही और ज़लालत से अल्लाह तमाम की हिफाजत फरमाता रहे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।